السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے۔ حمزہ کے اوپر پیش ہے، الف خالی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ ہا حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ جب ہم بہت اسپائسی کھانا کھائیں تو اپنے حلق کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو آواز نکالتے ہیں وہیں سے یہ ہا ادا ہوگا، ہلکی سی ہوا کے ساتھ، اور اس ہا کو ہم حلق کے درمیان سے ادا کرتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے۔ یائے مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایک الف سے مراد ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنی ایک کھلی ہوئی انگلی کو بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا ایک الف کہلاتا ہے۔ تو مستعلیہ حروف میں سے ہے۔ مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو کو لمبا نہیں کرنا، زبر زیر اور پیش والے حروف لمبے نہیں کیے جاتے، جلدی پڑھے جاتے ہیں۔ تو کی ادائیگی کرتے ہی با پر چلے جانا ہے۔ خیال کرنا ہے کہ بعض لوگ اس کو تو کو بھی تا ہی پڑھ دیتے ہیں، جیسا کہ وَأُحِيطَ، تو اہی تا نہیں ہے، احیط۔ سا کو جب ہم ادا کریں گے تو زبان کی ٹپ سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں وہاں پر نرمی کے ساتھ ٹچ کریں گے تو سا ادا ہوگا۔ را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو کھڑی زیر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ ہا بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، جو سینے کی طرف ہمارا حلق والا حصہ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے اور ہمارا پیٹ بھی ہلتا ہے۔ فا ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں۔ صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے۔ صاد اور سین کی آواز میں فرق ہوتا ہے، تو خیال کریں گے اصبح، فاصبح، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ قوف کو لام کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید والا حرف ذرا مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے، یقلبو نہیں کریں گے، یقلبو۔ یہ کاف باریک ہے اور یہ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، تو دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے، پڑھتے ہوئے یہ خیال کریں گے۔ کاف کو فا کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے اور فا کو یا کے ساتھ۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یائے لین ہے، یائے لین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، جھٹکا نہیں دیتے نہ ہی کھینچتے ہیں۔ ہاں حلق سے ادا ہوگا۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے، رکیں گے تو ہم پیچھے سے اعادہ کریں گے۔ اعادہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا۔ عین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عَلَى، عَلَى، مَا أَنفَقَ۔ حمزہ کے اوپر مد ہے، مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے تو یہ مد منفصل ہے۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ 3 سے 4 الف سے مراد یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 کھلی ہوئی انگلیاں بند کریں گے اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا 3 سے 4 الف کہلاتا ہے۔ تو 3 سے 4 الف ہم جلدی جلدی نہیں کریں گے، بلکہ جس طرح ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں 1 2 3 4، تو اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے۔ 15 ایسے حروف ہیں جب وہ نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد آتے ہیں وہاں پر اخفا کرتے ہیں۔ اخفا نرم گنہ کو کہتے ہیں۔ جب ہم اخفا کرتے ہیں تو زبان کو اپنی ہی جگہ پر نیچے ہی رہنے دیتے ہیں، زبان کو ہلاتے نہیں ہیں، نہ ہی کہیں سائڈوں پر ٹچ کریں گے نہ ہی کہیں اوپر ٹچ کریں گے۔ آواز کو 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں چھپا کر روک کر رکھیں گے تو یہ اخفا ہو جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا حلق سے خالی الف سے پہلے زبر ہو تو وہ بھی الف مدہ ہوتا ہے، الف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا۔ خا مستعلیہ حروف میں سے ہے اور حلق کا جو منہ کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے ہلکی سی خراش کے ساتھ یہ خا ادا ہوتا ہے۔ تا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد عین آ رہا ہے۔ جب تنوین کے بعد حروف ہلکی آتے ہیں تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی کہ تنوین کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ را کے پر پیش ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ شین کی آواز منہ میں پھیلتی ہوئی ہوگی، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے۔
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، لام کو کھینچنا نہیں ہے، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، تا کو کھینچنا نہیں ہے، نون کے نیچے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، یا لیتنی لم اشرک کئی لوگوں سے شین جب ساکن ہو ادا کرتے ہوئے کلکلا ہو جاتا ہے، اشرک اس طرح پڑھ دیتے ہیں، کاف ساکن ہے تو ہمس ہوگا، ہمس کہتے ہیں سانس کے جاری رہنے کو، جیسا کہ اشرک شین کی آواز جاری رہے گی، اگر ہم فوراً نہیں روکیں گے تو بھی کلکلا ہو جائے گا، اشرک اس طرح ہو جائے گا، تو جاری رکھیں گے اشرک تو یہ اینڈ میں جو ہلکی سی کاف کو ادا کرتے ہوئے آواز آ رہی ہے اس کو ہمس کہتے ہیں۔ را کو با کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے، یا کے اوپر مد ہے، آگے حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، خا حلق سے ادا کریں گے، دال کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے، وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا، جب ہم رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف مد پر وقف کریں گے، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ میم ساکن ہے، اظہار ہوگا، میم کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے، کاف باریک ادا کریں گے، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو لام کے اوپر کیونکہ تشدید ہے تو یہاں پر جو رول اپلائی ہوگا وہ ہوگا ادغام کا رول، کیونکہ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، ادغام کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، لیکن غنہ نہیں کریں گے، نون کی آواز کو کاف اور لام میں جذب کر دیں گے، نون کو ادا نہیں کریں گے، تَكُلَّهُ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، فی آتن نہیں کریں گے بلکہ کریں گے فِئَةٌ تا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، ادغام کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، اور غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر روک کر رکھنے کو، نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد دال ہے، اخفا ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، نون کے نیچے زیر ہے، آگے لفظ اللہ آ رہا ہے، لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو لام جلالہ کہتے ہیں، جب لام جلالہ سے پہلے زیر ہو تو لام جلالہ کو باریک پڑھتے ہیں، من دون اللہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کاف باریک ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، نون کو کھینچنا نہیں ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اخفا کریں گے، صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے، رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف مد پر وقف کریں گے تو را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ ہاں حلق سے خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، کاف باریک پڑھیں گے، خالی الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یا کو نہیں کھینچیں گے، یا تو نہیں کریں گے بلکہ یا تو، هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ
لام جلالہ سے پہلے زیر ہے تو لام جلالہ کو باریک پڑھیں گے اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ ہا سینے کی طرف حلق والا حصہ ہے وہاں سے، اور یہ ہا حلق کے درمیان سے۔ قوف کے اوپر تشدید ہے تو آگے چھوٹی سی تو ہے، یہاں پر ہم وقف کریں گے۔ جب وقف کریں گے تو یہاں پر پھر قوف ساکن ہو جائے گا تو پھر ہم قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ مضبوطی سے ہوگا کیونکہ قوف کے اوپر تشدید ہے تو تشدید کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ خا حلق سے ادا کریں گے اور موٹا بھی پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ تنوین کے بعد سا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے اور 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں چھپا کر روک کر رکھیں گے۔ تنوین کے بعد عین آ رہا ہے تو یہاں پر ہم تنوین کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، اور ساکن ہے تو جب قوف ساکن ہوتا ہے وہاں پر قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کے پلٹ کر آنے کو۔ جیسے ہم بال کو زمین پر پھینکتے ہیں تو اس کو زمین پر پھینکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ پلٹ کر آتی ہے، اسی طرح سے قلقلہ کی آواز بھی پلٹ کر آتی ہے۔ با کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے۔ جب ہم رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف مد پر وقف کریں گے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا أَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔